السلام علیکم۔ پیراڈائز ورلڈ پر آج بات کروں گی، ٹاپک ہے اخلاق کیا ہے، اور اخلاق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو درجہ تمام پر پہنچاؤں۔ آپ نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لی۔ اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اکابرین صحابہ سے مروی ہیں۔ میں نے تو صرف اور صرف ایک ہی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صرف ایک جملے میں فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیے۔ اب تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ اخلاق کیا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، عبادت اور کسی خصوصی صفت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اخلاق کا بیان فرمایا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث توحید کے اعلان، ایمان کی حالتوں، عبادتوں اور انسانی تعلقات پر موجود ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو درجہ تمام پر پہنچاؤں، اس کا مطلب بڑے واضح طور پر ہے کہ اخلاق اپنے اندر یہ تمام صفات سموئے ہوئے ہے، یعنی توحید پر مکمل اور کامل یقین اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشاری۔ جب تک یہ دونوں کیفیتیں باہم ایک نہیں ہوں گی یا ان میں سے کسی ایک کی کمی واقع ہوگی تو وہ اخلاق نہیں ہوگا بلکہ ریاکاری ہوگی۔ اس کی روشن مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ دنیا میں کے مختلف بر اعظموں اور مغرب کے بہت سارے مذہب ممالک میں بے شمار جو ہیں لوگ ہیں، اور میرا مشاہدہ اور تجربہ دونوں ہی گواہی دیتے ہیں کہ ہر لمحے ان قوموں کے افراد شکریہ جیسے الفاظ دہراتے ہوئے ملیں گے۔ راستہ پوچھو تو رک کر تفصیل بتائیں گے، اور اگر ان کو راستہ دو تو اس پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ غرض ہر بات پر انہیں اچھے اخلاق سے گزرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام تر اخلاقیات ان کے اپنے معاشرے میں ہی گھومتی ہوئی ملے گی، کیونکہ وہ دوسری طرف اپنی قوم سے باہر نکل کر دیگر اقوام پر ظلم، جبر اور بربریت کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو صرف اس لیے کہ یہ اقوام ایک خدا کو تو مانتی ہے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہیں، جبکہ اخلاق کے لیے دونوں صفات یعنی توحید اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اخلاق کو اپنانے کے لیے یہ اصول جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دیے، یہی کلیہ، یہی اصل ہے۔ اس کا ایک رخ اور بھی بیان کرتی ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر ان مغربی ممالک میں کبھی ایئرپورٹ پر، کبھی پارک، کبھی ہوٹل اور کبھی ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ یا بیمار آ جائے تو یہ اپنی نشستیں چھوڑ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو نرمی سے، ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب یا اخبار ہوتا ہے۔ ان کے اس انداز کو دیکھ کر میں مسلمانوں کی حالت پر کڑتی ہوں۔ میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کر پہلے مسلمان ہوتا ہے، پھر تقوی اختیار کر کے مومن کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ میں عموماً یورپی اور امریکی عوام کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ اگر وہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو براہ راست مومن کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے مفاد میں ہی صحیح لیکن اخلاقیات کی بے شمار خوبیاں ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں۔ اب ایک آیت قرآنی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کرتی ہوں۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی و اتباع کا بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی و اتباع کا بہترین نمونہ ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اصل پونجی معرفت ہے، عقل سلیم میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، اللہ کا ذکر میرا انیس و مونس ہے،
اعتماد الہی میرا خزانہ ہے، علم میرا ہتھیار ہے، قلب میرا رفیق ہے، اندوے قلب میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری ردا ہے، رضا الہی میری غنیمت ہے، عاجزی میرا سرمایہ فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری طاقت ہے، اور صداقت میری رفیق ہے، اور طاعت حق میری عزت ہے، جہاد یعنی راہ حق میں انتہائی صحیح و جہد میری جبلی خصلت ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی سے پیاری پیاری سنتیں اور عادتیں ہمیں اپنانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔